وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے بیان ہے۔ اور آپ انہیں ان دو مردوں کا قصہ سنائیے جن میں سے ایک شخص کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے تھے، جس کے چاروں طرف ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کھیت پیدا کیے تھے، دونوں باغ خوب پھل لائے اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں کی، اور ہم نے ان کے درمیان دریا رواں کر دیے تھے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، جس شخص کے پاس پھل تھے، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ تو اس نے اپنے ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے پاس بہت آدمی ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور کہنے لگا مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہ مجھے اس پر یقین ہے کہ کبھی قیامت آئے گی، اور نہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرا باغ کبھی برباد ہوگا، اور نہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر مال حاصل کروں گا۔ اب یہ جن 2 لوگوں کا قصہ یا مثال دی جا رہی ہے، کیونکہ اس کا جو شان نزول ہے اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے اس کے شان نزول کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ مثال دی ہے کہ ایک سمجھانے کے لیے مثال بتائی گئی ہے، اور یہ پہلے کسی شخص کی خبر نہیں ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ دنیا سے بے رغبتی رکھے، دنیا میں اس کی رغبت نہ ہو اور آخرت میں رغبت کرے۔ تو ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت ایک مثال کے طور پر بیان کی ہے، مگر اس کے شان نزول میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جن 2 بندوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے یہ اصل میں بنی اسرائیل کے اندر 2 بھائی تھے جو اپنے باپ کی طرف سے بہت زیادہ مال کے وارث ہوئے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ اپنے باپ کی طرف سے 8,000 دینار جو ان سی ہیں ان کے وارث ہوئے تھے۔ کہ ان 2 بھائیوں کا قصہ ہے جو بنی اسرائیل کے اندر تھے، ان میں سے ایک مومن تھا اور اس نے اپنا حق وصول کیا اور اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں خرچ کیا۔ لیکن جو دوسرا بھائی تھا وہ کافر تھا، اس نے اپنا حق وصول کیا اور اس نے 2 باغ لے لیے اس سے، جن 2 باغوں کا یہاں ذکر آیا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے کوئی پیسہ نیک کاموں میں خرچ نہیں کیا، اور پھر ان دونوں بھائیوں کا جو بھی حال تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی جو ایک بے ثباتی ہے
اس کی ایک واضح مثال بھی بیان کی ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کی طرف رغبت نہ رکھے اور آخرت کی طرف اپنی رغبت رکھے۔ یعنی اہل عرب جو ہیں، جن کی عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے ان کی زمینیں بنجر اور ناقابل کاشت تھیں، پتھریلی چٹیل میدان ہیں، آج بھی آپ جائیں دیکھیں، اور وہاں پر وہاں کاشتکاری بہت مشکل، کہیں کہیں کسی جگہ ملتی ہے، اور یہ وہ زمینیں ہیں جہاں پانی قلیل بلکہ نایاب ہے۔ ان زمینوں میں جون سا ہے پانی جون سا ہے، تو اگر کہیں کھجور کے کچھ درخت نظر آ جائیں تو انسان کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی کہ اتنے کھجور کے درخت جون سے وہ یہاں پر ایک سبزہ موجود ہے جون سے ہے۔ تو ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں میں سے ایک شخص کی جو دولت تھی اور اس کی خوشحالی کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اور جو مثال دی گئی ہے، تو ایک شخص کے پاس باغ ہیں یعنی خوشگوار۔ اب بے شک یہ مثال دی گئی ہے، بے شک وہ بنی اسرائیل کے دو سگے بھائی تھے جن کا یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، جن کو اپنی باپ کی وراثت سے بہت کثیر مال کے وہ وارث ہوئے تھے، جن میں سے ایک نے تو اللہ کے راستے میں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زندگی گزاری، اور دوسرے نے بالکل اس کے الٹ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ بھی نہ کیا، غلط راستوں کے پر جون سے، بلکہ اس نے قیامت کا انکار کر دیا اور اپنے باغ کے برباد ہونے کا اعلان کر دیا۔ میرے باغ کو کون برباد کر سکتا ہے؟ میرے باغ کو کبھی خزاں نہیں آئے گی، بہار ہی بہار ہے۔ تو وہ انگوروں کی بیلیں جو وہاں بہاریں دکھا رہی تھیں، اور ان باغوں کے پھر ارد گرد قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ کھجوروں کے درخت کھڑے کر دیے گئے جو ان باغوں کو، اس کے جو باغ تھے، آندھیوں سے بچاتے تھے جون سے، اور پھر تاکہ ان کھجوروں کے درختوں کے پھلوں سے بھی وہ فائدہ حاصل کر سکیں، اور پھر انگوروں کی بیلوں کی کتاروں میں جو جگہ بچ گئی تھی اتنی خوشحالی تھی کہ وہ بھی خالی نہیں رہی، بلکہ وہاں بھی طرح طرح کی جنسیں کاشت کی جاتی تھیں، جون سی کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان باغوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کر دی کہ ان کو کھجور کے درختوں نے بھی گھیرا ہوا ہے، ان باغوں کا جون سے ہے۔ تو ان دونوں باغوں کے درمیان میں ہم نے کھیت بھی پیدا کر دی ہیں، اتنی دولت ان باغوں کے اندر۔ یہ ایک مثال بھی دی گئی، اور بنی اسرائیل کے ان دو جو نوجوان تھے ان کا قصہ بیان کیا گیا۔ تو مقصود یہ ہے کہ یہ زمین ایسی زرخیز زمین تھی کہ اس کی روزی اور روٹی، یعنی روزی کے دروازے نہریں بہہ رہی تھیں ان زمینوں میں جہاں وہ باغات تھے انگوروں کے اور کھجوروں کے جون سے، تو پھر اس میں غلہ اور سبزیاں بھی، طرح طرح کے پھل اور میوے بھی پیدا ہو رہے تھے ایک ہی زمین سے جون سے، اور سال کے دوران ہر وقت وہ جو دو زمینیں تھیں، جو دو باغ تھے، ان میں سے فائدہ ہی فائدہ، یا تو کسی وقت پھل اتر رہے ہیں، پھل نہیں اتر رہے تو میوہ اتر رہا ہے، میوہ نہیں اترے تو انگور اتر رہا ہے، انگور نہیں اتر رہا تو اناج اسی زمین پر، انہیں باغوں کے اندر کاشتکاری بھی ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ سندھ کی طرف جائیں تو سندھ کے اندر آپ دیکھیں گے 300-400 کلومیٹر کا علاقہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کھجوروں کے درخت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور نیچے فصلیں بھی ساتھ ساتھ اگی ہوئی ہیں جن سے فل فصل تیار ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں درخت ہیں جون سے، تو کسی وقت پھل اور میوے بھی، اور ایسے باغات تھے جون سے۔ اور پھر یہ ایک صرف ان کی یہ بھی تھی کہ دونوں باغ جون سے خوب پھل لاتے تھے اور پیداوار میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر ایک اور جو چیز تھی کہ ان کے اندر دریا اور نہریں جاری تھیں ان باغات کے اندر جون سے، تو وکان لہو ثمر، تو فرمایا کہ اس باغ والے کافر آدمی کے پاس باغ کے علاوہ اور بھی، اچھا اس کے علاوہ اب وہ جو کافر تھا نا، جو بے ادب تھا، گستاخ تھا، کافر تھا، جس نے اللہ کے قرب کے لیے نیک راستے میں اپنا مال خرچ، جو کہتا تھا کہ میرے باغ کو تو کبھی خزاں ہی نہیں ہے، یہ تو بہار ہی بہار ہے،
اور دولت ہی دولت، قیامت کہاں سے آ جانی ہے جو ان سی ہے، قیامت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے جو ان سے۔ اس کے علاوہ اس کو سونا چاندی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا تھا، اس کے مال میں بہت۔ تو وہ جو اس کا ساتھی تھا نا، جو دوسرا بھائی تھا، تو وہ اس کے سامنے فخر، تکبر اور غرور کے ساتھ کہنے لگا، فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ کہنے لگا، میں تیرے سے زیادہ مالدار ہوں، اور میرے افراد بھی زیادہ ہیں، میرے ملازم بھی زیادہ ہیں، میرا کنبہ بھی زیادہ ہے، میرے خدمت گزار بھی زیادہ ہیں، میرے نوکر چاکر بھی زیادہ ہیں جون سے ہے۔ تو یعنی اس کے سامنے تکبر بھی تھا، غرور بھی تھا، دکھاوا بھی تھا، اپنی بڑائی بھی بیان کی جا رہی تھی۔ اور تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اپنے مال اور دولت کی جو دوسروں کے سامنے شیخیاں بکھارنا ہے، یہ اصل میں کافروں کا کام ہے، یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اپنے مال اور دولت کے اوپر تکبر اور غرور اور اترانا اور اس کو ایک اس نیت سے کہ دوسرے کو کمتر سمجھ کر اس کو بیان کرنا، یہ کافروں کا کام ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ تو لیکن جو ایمان والے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمت پر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بزرگی کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اب اس نے وہ جو اپنا بھائی تھا جو کچھ کمزور تھا، وہ بہت طاقتور تھا، بڑی دولت تھی، تو اس کو ذلیل اس نے جانا، اس کو تھوڑا سا کمتر جانا، ذلیل جانا۔ تو اس کے سامنے پھر اس نے اپنی دولت کی جو تعریف کی، تو یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بھی کافروں کا کام ہے اور کافروں کا طریقہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنا جو ان سے ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میرا باغ کبھی برباد ہوگا یا اس کو کبھی خزاں آئے گی، نہیں، اس میں ہمیشہ بہار ہی بہار رہے گی، دولت ہی دولت رہے گی جون سے۔ تو اب اس نے یہ بات بھی جون سی ہے اس نے کہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کافر کی یہاں سے وہ جو ظالمانہ اور غافلانہ باتیں تھیں، ان کا آغاز، ان باتوں کی ابتدا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ وہ باغات کا مالک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو باغ میں لے گیا، اور اب پہلے تو اس نے یہ باتیں کی، اب باغ میں لے گیا اور اس کو فخر کرتے ہوئے ہر طرف لے کر پھرنے لگا اپنے باغ کے اندر۔ انگوروں کی بیلیں تھیں اوپر، اور سائیڈوں پر باؤنڈری کھجوروں کے درختوں کی تھی، اور نیچے کھیتیاں طرح طرح کی جنسوں کی کاشت ہو رہی تھیں جون سی ہیں، پھر دریا اور نہریں اس میں بہہ رہے تھے جون سے۔ تو ہر طرف لے کے چلا اور کہنے لگا، میں تو یہ تصور بھی نہیں کرتا کہ یہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا، یا یہ فنا ہوگا، یا یہ کبھی مجھے پھل نہیں دے گا، یہ ہمیشہ مجھے پھل دیتا رہے گا جن سے۔ اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو کافر تھا وہ ناشکرا بھی تھا، اور اس متکبر بھی تھا، اس میں تکبر بھی تھا، اور مغرور بھی تھا، اس میں غرور بھی تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو دنیاوی دولت ہے نا، دنیاوی دولت، یہ غافل کے لیے، جو غفلت کرنے والے، اس کے لیے زیادہ جرم کرنے کا باعث بنتی ہے، جو دنیاوی دولت ہے جن سے۔ آگے آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا گیا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہ مجھے اس بات پر یقین ہے، کہنے لگا مجھے اس پر بھی یقین نہیں ہے کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، نہیں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی گیا تو میں لوٹنے کی جگہ اس سے بھی بہتر مال حاصل کر لوں گا۔ کہنا پہلی بات تو یہ کہ قیامت قائم ہی نہیں ہونی، اور اگر فرض کر لو کہ میں چلا بھی گیا جون سے، اس نے کہا کہ پھر بھی مجھے اس سے بھی زیادہ دولت وہاں پر مل جائے گی۔ اس نے یہ اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا، یعنی مجھے تو اس بات کا گمان ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، جیسے کہ تیرا گمان ہے۔ اپنے ساتھی کو، اپنے دوسرے بھائی کو کہنے لگا،
اور تو خدا کے اوپر یقین کیے بیٹھا ہے، تو مجھے تو یقین نہیں ہے قیامت ہے۔ اور چلو اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے پھر وہاں پر اس سے بھی زیادہ، جب میرے پاس یہاں اتنی دولت ہے تو وہاں پر بھی میرے پاس بہت دولت ہوگی، اس سے بھی اچھا باغ ہوگا۔ تو دنیا میں بھی میں نے کیونکہ بہترین چیز پائی ہے تو میں وہاں پر بھی بہترین چیز ہی پاؤں گا۔ ابھی بھی تکبر، غرور جو ان سے ہے، تو اس سے بھی مفسرین نے ایک نقطہ لکھا، انہوں نے کہا کہ برے اعمال کر کے جنت کی آس لگانا، ایک تو برے اعمال کرنا اور اوپر سے یہ امید کرنا نہیں 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 مجھے جنت مل جائے گی، مجھے جنت مل جائے گی، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں گا، اور اوپر سے برے کام بھی کیے جانا، گندے کام بھی، گناہوں والے کام میں بھی ملوث رہنا، تکبر اور غرور کے اندر رہنا، تو یہ بھی کافروں کا کام ہے، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے کہ گناہ کے کام، گندے کام، برے کام کرنے کے بعد یہ امید رکھنا کہ مجھے جنت مل جائے گی، تو یہ بھی کافروں کا کام ہے، قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے کیا کہا کہ اول تو مجھے نہ قیامت پر یقین ہے، گناہ کی بات ہے، دوسرا اس نے کہا کہ کبھی میرا یہ باغ برباد ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کبھی خزاں آ ہی نہیں سکتی، اور اس کے اچھا چلو اگر مر بھی گئے تو میرے پاس اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا، کیوں میرے پاس اس دنیا میں بھی دولت ہے اور جنت میں بھی میرے پاس دولت ہوگی۔ تو یہ کافروں کا کام ہے برے کام کر کر جنت کی امید رکھنا، یہ کافروں کا کام ہے، یہ مفسرین نے اس بات کو لکھا۔ آگے آیت نمبر 37، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اس کے ساتھی نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے مکمل مرد بنا دیا؟ تو اس کا انتظار کر، تم اس کا انکار کر رہا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یعنی اس نے اس کو خوف دلایا کہ تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، اور پھر تجھے مکمل مرد بنا دیا جن سے لیکن واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ تو جو مرضی بولتا رہے، میرا رب اللہ ہی ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا، یہ بات یاد کر لو۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے، تجھے کیا ہو گیا؟ بھائی تھا نا، ساتھی تھا نا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تجھے کیا ہو گیا کہ تو ایسی غلیظ تکبر اور غرور اور کافرانہ والی تم باتیں کرنے لگا؟ یہ تجھے دولت، یہ تیری اپنی دولت ہے، یہ تو تجھے خدا نے دولت دی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم باغ میں داخل ہوئے تھے اور تم کہتے کہ اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، لا قوت الا باللہ، اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، کسی کی کیا اوقات ہے، کسی کی کیا جرت ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تجھے کوئی چیز مل جائے جون سی ہے، جو تو کہہ رہے کہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں، اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کم ہوں، تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں اور تو بڑا ہے، میرے پاس کم دولت ہے اور تیرے پاس زیادہ دولت ہے، میرے پاس کم اولاد ہے، تیرے پاس زیادہ اولاد ہے، میرے پاس کم ملازم، نوکر چاکر اور خدمت گزار ہیں، تیرے پاس زیادہ نوکر چاکر اور خدمت گزار ہیں جون سی، تو یہ کیا کرنے لگا ہوا جون سے؟ اس نے اس کو یہ بات سمجھائی، فَأَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ وَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تجھے نہیں پتا، وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ مجھے تیرے باغ سے، تیرا باغ کیا اس سے بھی بہتر باغ عطا فرمائے گا، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے،
تیرے باغ کے اوپر کوئی عذاب آ جائے. اب وہ ایمان والا بولا, وہ نیک آدمی بولا, جو اس کا بھائی تھا وہ بولا, اور تیرے باغ پہ اوپر کوئی عذاب آ جائے اور مجھے تیرے سے بھی بڑا باغ دے دیا جائے جون سے, تو تیرے باغ پر عذاب بھی آ جائے تو وہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے جون سے, پھر بتا تو کیا کرے گا. یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا, او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا, یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے پھر تم اس کو ہرگز تلاش نہ کر سکو کہ تیرے پاس پانی نہ لے. کہ ایک تو دیکھ رہے تیرے اندر تکبر اور غرور اس لیے کہ تیرے باغ میں انگوروں کی بیلیں ہزاروں کی تعداد میں پھیلی ہیں, چاروں طرف کھجور کے درخت کی باڑ ہے جو آندھیوں سے بچاتی ہے, اندر ان درختوں کے سائے میں بیلوں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی کھیتیاں اور جنسوں کی کاشت ہو رہی ہے جون سی ہے, اور پھر اس پر سونے پر سہاگا کے اندر دریا اور نہریں بہ رہی ہیں. کچھ پتہ نہیں اس تیرا سب کچھ برباد ہو جائے, مجھے اس سے بڑا دے دیا جائے, تیرا چٹیل میدان بن جائے جون سے, پھر تو کیا کرے گا بتا, پھر تو کدھر جائے گا. اب اس چیز کو آگے فرمایا گیا کہ یہ سب باتیں سن کر اس کافر کے مسلمان ساتھی نے اس کو اس کے تکبر اور غرور کا جواب دیا کہ تو اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا, نطفے سے, پھر تجھے ایک مکمل مرد بنا دیا. تجھے کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا جون سے. اگر تیرے پاس عقل, قوت, طاقت, یہ سب کچھ چیزیں اللہ نے تجھے دیں, اور تو بجائے اس کے کہ تو اس پر ایمان لاتا تو کافر ہو گیا. لہذا تو اس کو مان یا نہ مان تو اس کو کہ وہ اللہ ہی, مگر میرا رب اللہ ہی ہے, میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کروں گا. تو اس نے اس کافر کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب تو نے اتنے تکبر اور غرور والی باتیں کی تو تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو نے ایسا کیوں نہیں کہا جون سے. اگر تو یہ کہتا کہ یہ باغ اور اس کے تمام جتنے بھی منافع اور نفع ہیں یہ تو سارا اس کے فضل اور کرم سے ہے, تو اپنی کبریائی اور اپنے تکبر اور غرور کے اندر گم ہو گیا, اور سب کچھ اس اللہ کے اختیار میں ہے. وہ چاہے تو اس کو آباد رکھے, وہ چاہے تو اس کو برباد کر دے, اس کو ویران کر دے, اور تو کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کبھی ویرانی نہیں آئے گی, اس کو کبھی خزاں نہیں آئے گی, یہ کبھی برباد نہیں ہوگا. نہیں, اگر تو یہ باتیں کرتا تو پھر یہ تیرے حق میں بہتر ہوتا. اگر تو کہتا کہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے, وہ جو چاہے جس کو آباد رکھے, جس کو ویران کر دے, مرضی اس کی ہے جون سی ہے. اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال بھی کم ہے, میرے پاس اولاد بھی کم ہے, میرے پاس باغ بھی کم ہے, میرے پاس باغ کی کھیتیاں بھی کم ہے, سونا اور چاندی بھی کم ہے, اور اس کی وجہ سے تو تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو تو بڑا سمجھ رہا ہے, تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں پھر تجھ سے پوچھتا ہوں, تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے اس نے مجھے اپنے فضل اور کرم سے عطا کیا ہے جون سے. تو یہاں سے اب اس مسلمان اور کافر کا ایک فرق جون سے وہ آپس میں جون سے واضح ہو گیا کہ کافر اپنے مال اور دولت اور کامیابی کو اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھتا ہے. کافر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو بھی مال حاصل کیا اور جو بھی کامیابی حاصل کی یہ میری کوشش اور میری محنت کا نتیجہ ہے, جبکہ مسلمان جو ہے, ایمان والا جو ہے, وہ اپنی ہر کامیابی کو اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی یا مجھے یہ فتح اور کامرانی اور برکت اور مال اور دولت حاصل ہوا ہے. اور اصل چیز یہی توکل ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے, مگر نتیجہ اور اس کا پھل جون سا ہے اس کی توقع اللہ سے کی جائے اور اسی کے سپرد کر دی جائے کہ وہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں نواز دے جون سا ہے, اور اسی کو حقیقی عطا کرنے والا سمجھا جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کوئی پسندیدہ چیز دیکھے, مثلاً آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے
تو آپ اس کو دیکھ کر کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کو نگاہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس چیز کو، جس چیز کو دیکھ کر آپ نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس چیز کو نگاہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا کرے، کسی کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ چاہے، وہ بندہ چاہے کہ یہ جو نعمت ہے یہ باقی رہے، یہ نعمت ختم نہ ہو جائے، تو وہ کثرت سے کہا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی کہ حضور نے فرمایا جو بندہ جس نعمت کو دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے گا، اس کی وہ نعمت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اس کی وہ نعمت باقی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جس کا بیان جو ان سے یہاں پر چل رہا ہے۔ اور ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بندے کو اس کے اہل یا مال یا اولاد میں سے کوئی نعمت اس پر انعام فرمائی اور اس نے کہہ دیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ نعمتوں میں موت کے سوا کوئی اور آفت نہیں پائے گا، ماں سوائے موت کے اس نعمت میں۔ اور اس جو پچھلی حدیث بتائی ہے کہ وہ نعمت کبھی اس سے ختم نہیں ہوگی، قائم ہو جائے گی، جو کثرت سے یہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس حدیث میں کہ جو بندہ یہ پڑھے تو وہ جون سے سوائے موت کے اس نعمت کے اندر کوئی اور نقصان جون سے وہ نہیں پائے گا۔ تو آگے آیت نمبر 42 اس کے اندر فرمایا گیا، آگے فرمایا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اور اس مرد کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے اور اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، بارش بند ہو گئی، سورج کی گرمی، آگ، جو بھی تھا اس مرد کے پھل عذاب میں گھیر لیے گئے جو تکبر اور غرور کرتا تھا اپنے مال اور دولت کے اوپر، اور اس نے اس باغ میں جو خرچ کیا تھا اب وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور وہ باغ اپنی چھپڑیوں سمیت چھپڑیوں پر گر پڑا تھا اور وہ شخص کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، میں نے اپنے رب کے ساتھ دوسرے بھی شریک بنا لیے، میں نے کفر کیا، میں نے سرکشی کی، میں نے نافرمانی کی، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں نے تکبر کیا، میں نے غرور کیا، میں نے دکھاوا کیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، جو اتنا تکبر اور غرور کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور اپنے بھائی کے سامنے شیخی بکھارتا تھا اور وہ بدلہ لینے کے لیے بھی بدلہ لینے کے قابل نہ تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہیں سے معلوم ہوتا ہے اس چیز سے تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں جو سچا ہے۔ هو خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی سب سے اچھا ثواب دینے والا اور اس کے پاس بہترین انجام ہے۔ اب اصل میں یہ چیز فرمائی گئی کہ اس کافر کے باغ پر عذاب آ گیا اور باغ کے ساتھ ساتھ باغ جس کو وہ کہتا تھا کہ کبھی برباد ہی نہیں ہوگا، ویران ہی نہیں ہوگا، مال و اسباب ہر چیز گھیر لیے گئے، باغ ویران ہو گئے، اس کے تباہ ہو گئے۔ اب وہ حسرت کے ساتھ اپنے باغوں کو دیکھتا تھا اور جو مال دولت اس نے ان باغوں کے اوپر خرچ کیا ہوا تھا، جو کچھ وہ باغ اس کے وہ گرے پڑے تھے، انگوروں کی بیلیں، وہ درخت، وہ کھیتیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اب اس کو اس اپنے بھائی کی نصیحت یاد آئی جو اس کو کہتا تھا
کہ تو کفر کیوں کرتا ہے، جو اس کو کہتا تھا کہ تو تکبر کیوں کرتا ہے، تو غرور کیوں کرتا ہے، تو اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے، تو ان چیزوں کو اللہ کے فضل اور کرم کے اوپر کیوں نہیں چھوڑتا کہ اسی کے اختیار میں ہے کہ جس کے چاہے باغ کو آباد کرے، جس کے چاہے باغ کو برباد کرے، تو ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس وقت اب وہ کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہوتا۔ ہنالک یہاں پتہ چلتا ہے، اب یہ اخیر پر اس سارے واقعے کا یہ جو 12 13 14 آیات میں نے آپ کے سامنے اس پورا رکوع کو بیان کیا، اس آیت کی اخیر میں اس واقعے کا کرکس بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایسے حالات میں اب یہ کہا جاتا ہے، یہ جو فرمایا گیا ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں جو سچا ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی سب سے اچھا ثواب دینے والا ہے اور اس کے پاس بہترین انجام ہے۔ تو ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات اصل میں اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ وہ چاہے تو پھلوں سے لدے ہوئے باغات عطا فرما دے، اور چاہے تو ایک لمحے کے اندر وہ جو پھلوں سے لدے ہوئے باغات جو دولت ہی دولت نظر آتی ہے، ایک لمحے کے اندر وہ ساری کی ساری دولت مٹی بنا دے۔ یہ ان بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا واقعہ اس رکوع کے اندر، یہ جو 12 13 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان دونوں بھائیوں کا واقعہ بیان ہوا۔ جو ایک امیر تھا، اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس کے جو کہتا تھا کہ میری دولت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، میری دولت کبھی کم نہیں ہو سکتی، میرے میں عقل بہت زیادہ ہے، میرے نوکر بہت زیادہ ہیں، میرے خدمت گزار بہت زیادہ ہیں، میری اولاد بہت زیادہ ہے، میرے پاس سونا چاندی اور پیسہ بہت زیادہ ہے، میرے باغات اور زمینیں بہت زیادہ ہیں۔ اس کے اس تکبر اور غرور کی وجہ سے ان 2 بھائیوں کا قصہ اللہ نے اس رکوع میں بیان کیا کہ اس کی تمام دولت جو کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، سب ختم کر دی گئی۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ یہ بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال دی ہے، تکبر اور غرور، دکھاوے کی اور اپنی بڑائی بیان کرنے کی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔